السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس بات کو باور کروانا چاہیں گے کہ قومی ترانے کا اصل ترجمہ کیا ہے اور یہ ترانہ کس نے لکھا ہے اور کس زبان میں لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ترانہ کس زبان میں ہے۔ یہ ترانہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے اور حفیظ جالندری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اسے مرتب کیا ہے، انہوں نے اسے لکھا ہے، تصنیف کیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قومی ترانے کا جو اصل ترجمہ وہ کیا ہے۔ قومی ترانہ، قومی ترانہ قومی کہتے ہیں جو زبان زد عام ہو جائے، یعنی کہ اتنا معروف ہو جائے کہ لوگوں کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جائے، جیسے قومی شاعر، قومی ترانہ، قومی پرندہ، کوئی بھی جو قومی ہو اسے یعنی کہ جس سے اہمیت حاصل ہو جائے اسے ہم قومی کہہ سکتے ہیں۔ اور ترانہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا گیت یا کوئی بھی ایسی آواز جس میں ترنم ہو، ایک ایسی لہر ہو کہ ایک شخص اس کی طرف مائل ہوتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں قومی ترانہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں قومی ترانہ اور اس کا ترجمہ۔ پاک سر زمین شاد باد۔ پاک سر، پاک کا مطلب ہوتا ہے مقدس، اور سر جس طرح ہمارا ایک سر ہوتا ہے، چوٹیاں ہوتی ہیں نا جو پہاڑوں کی چوٹیاں، انہیں بھی سر کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ چوٹی فلاں چوٹی سر کی ہے، یعنی کہ اس کو میں نے پار کیا ہے۔ یا جو پانی ہوتا ہے، جھیلیں ہوتی ہیں، انہیں بھی ہم سر کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ زمین اور یہ چشمہ اور یہ پہاڑیوں کی چوٹیاں، یہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں پاک سر زمین۔ اور شاد باد، شاد باد کا مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب رہنا یا مسرور رہنا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کشور حسین شاد باد، کشور تو ایک لڑکی کا بھی نام ہے، لیکن ایک ملک کو کشور کہتے ہیں۔ کشور حسین، یہ جو پیارا اور حسین اور خوبصورت ملک ہے شاد باد، یہ بھی سرسبز و شاداب رہے۔ اور دوسرے مصرے میں یہ بتا رہے ہیں کہ تو نشان عزم عالی شان۔ یہ جو قومی ترانہ ہے یہ ہماری بہت سی چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اے ارض پاکستان، تو نشان ہے، تو ایک بلند ہمتی کا نشان ہے، تو نشان یعنی کہ تو نشان ہے عزم عالی شان، بلند ہمتی کا۔ اے ارض پاکستان، اے پاک سرزمین۔ مرکز یقین شاد باد، یقین کہتے ہیں ایمان کو، مرکز یقین، ایمان کا یہ مرکز شاد باد، ایمان کا یہ مرکز شاد باد، یعنی کہ سرسبز و شاداب رہے، سلامت رہے۔ پاک سرزمین کا نظام، آگے بتا رہے ہیں پاک سرزمین کا نظام، یعنی کہ پاک سرزمین کا نظم و نسق کیسا ہے۔ اسی کے اگلے فقرے میں یہ بتا رہے ہیں کہ قوت اخوت عوام، عوام کی آپس میں بھائی چارگی اور محبت کی جو قوت ہے، جو مضبوطی ہے، یہ نظام ہے پاک سرزمین کا نظام۔ قوم، ملک، سلطنت، یہ تین چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قوم، جو ہمارے اس میں رہنے والے جو اشخاص ہیں وہ قوم میں شامل ہوں گے، جو ملک ہے یہ سلطنت ہے۔ پائندہ تبندہ باد، پائندہ کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور تبندہ کہتے ہیں روشن۔ پائندہ تبندہ باد، ہمیشہ روشن بھی رہے اور زندہ بھی رہے۔ شاد باد منزل مراد، شاد باد، شاد باد کا تو علم ہو گیا ہوگا کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرسبز و شاداب، مسرور رہے، سلامت رہے۔ شاد باد منزل مراد، اپنی جو منزل کو ہے، حقیقی جو اس کی منزل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس تک پہنچے۔ پرچم ستارہ و ہلال، اس قوم کا جو پرچم ہے ستارہ و ہلال، اس میں ایک ستارہ ہے اور چاند ہے۔ چاند کی جو تشبیہ دی جاتی ہے وہ ترقی کے ساتھ دی جاتی ہے کہ چاند ایک ترقی کا نشان ہے، اور ستارہ یہ علم کا ایک گہوارہ ہے۔ چاند کی تشبیہ ترقی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور جو ستارہ ہے اس کی تشبیہ علم کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اگلے فقرے میں بھی اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ رہبر ترقی و کمال، رہبر کہتے ہیں جو ہمارا رہنما ہوتا ہے، جو ہمیں راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ ترقی و کمال، یہ جو پرچم ہے ہمارا، یہ ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ ترقی و کمال، کمال درجے کی جو ترقی ہوتی ہے اس کی ہمیں یہ راہ دکھاتا ہے۔ کمال اس لفظ کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ
کمال کر دیا آپ نے، یعنی کہ آپ کا جو آپ نے کام کیا ہے نا اس کے مقابل کوئی اور بندہ کام کر ہی نہیں سکتا، کہ آپ نے تو کمال کر دیا، یہ شخص کمال کا ہے، اس نے کمال بات کہی، یعنی کہ بہت ہی ہائی لیول کی جو بات ہوتی ہے، جو ہائی لیول کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کمال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ترجمان ماضی شان حال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ماضی میں جو قربانیاں دی گئی ہیں، شان حال، اب جو حال میں ہمیں بالکل ہر چیز میسر ہوتی ہے نا، یہ ہماری جو پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں نا ان کا یہ ترجمہ کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں دی تھیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ حال میں جو آپ کو بہت ہی آسانیاں مل رہی ہیں صرف اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ ماضی میں ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ترجمان ہے، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، اور یہ مستقبل کی قوت ہے، یعنی کہ اگر آپ بھی ایسی قربانیاں دیں گے تو جب آپ آگے چلے جائیں گے، آپ پیچھے گزر جائیں گے، تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ آپ کے لیے ایک قوت ہوگی، ان کے لیے ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کرے گی۔ اور آخر میں یہ سایہ خدائے ذوالجلال کہ عظمت و جلال والا جو ہمارا رب ہے اس کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قیامت تک قائم رہے۔ یہ تھا تھوڑا سا قومی ترانے کا ترجمہ، امید ہے آپ کی سمجھ میں کچھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔